بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 415۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ رات دن میں 12 رکعتیں جو سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ تو یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعتیں فجر سے پہلے جو سنت موقدہ ہیں، اور 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، یعنی جو سنت موقدہ ہیں یہ کل 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو جو ان 12 رکعتوں کو باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یعنی روزانہ گھر بنتا رہے، روزانہ پڑھے گا، روزانہ اس کے لیے جنت میں گھر ہے۔ تو یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، اور سنت غیر موقدہ وہ ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں، یہ غیر موقدہ ہیں۔ یہ پڑھ لے ثواب ہے، نہ پڑھ لے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن سنت موقدہ کا پڑھنا واجب کے قریب ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو فضیلت ان کی یہ ہے کہ جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ روزانہ 12 رکعتیں پڑھیں، روزانہ جنت میں گھر تیار۔ اب بعض لوگ، ایک مرزا انجینئر ہے، وہ کہتا ہے جی صرف فرض پڑھو، باقی نفل ہیں، سارے نفل پڑھ لو، ثواب ہے نہ۔ حالانکہ فقہائے کرام نے بڑی محنت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ان کی کیٹیگری بنائی ہے، علیحدہ علیحدہ تفصیل بیان کی ہے کہ بھی کچھ نماز فرائض ہیں وہ 5 ہیں، 5 وقت، کچھ واجبات ہیں جیسے وتر، تو فرض تو ان کی تو بہت زیادہ تاکید ہے، واجب بھی فرض کے قریب ہے، اس کی بھی تاکید ہے، اگر وہ چھوٹ جائے اس کی قضا ہے۔ لیکن سنت موقدہ جو ہے اس کی بھی تاکید ہے، موقدہ یعنی جس کی تاکید کی گئی ہو، لیکن اگر یہ قضا ہو جائے تو ان کی قضا نہیں ہے۔ جیسے نماز قضا ہو گئی ہے، البتہ فجر کی اگر نماز قضا ہوئی ہے، ظہر سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں سنتیں بھی پڑھیں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں، یعنی اتنی تاکید ہے کہ گھوڑے بھی تمہیں روند ڈالیں پھر بھی فجر کی سنتیں، اس کے لیے ان کی تاکید آئی ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے پہلے بھی فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو سنت بھی پڑھ لو، فرض بھی پڑھ لو، اور اگر دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا جیسے ظہر میں پڑھ رہے ہیں پھر صرف فرض پڑھیں گے۔ باقی جو نمازیں ہیں قضا ہو جائیں ان کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر وقت کے اندر اندر پڑھ رہے ہیں تو سنت موقدہ کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اس کے علاوہ نفل ہیں، نفلوں کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے تجارت کی، تجارت میں مجھے اتنا نفع ہوا کسی کو نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کمایا؟ وہ کہنے لگے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی آج میں۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور آج کل 1 درہم تقریباً 4000 روپے کا ہے۔ تو اس طرح یہ تقریباً کروڑ کے قریب پیسے بنتے ہیں، یعنی 50 لاکھ کے قریب تک۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا دنیا کی طرف ذہن چلا گیا، حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی نفع ہے، میں تجھے نفع کی بات نہ بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، یہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں نا مغرب کے بعد، یعنی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، عشاء کے بعد، فرضوں کے بعد 2 سنتیں پھر 2 نفل، وتر کے بعد پھر 2 نفل، تو یہ فرمایا کہ یہ 300 اوقیہ چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں۔
اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو چونکہ حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اس لیے نفل بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو نفل چھوڑ بھی سکتے ہیں، تاکید نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھے ہیں کبھی چھوڑے ہیں، لیکن سنت موقدہ ہمیشہ پڑھی ہیں، تو موقدہ کا ہمیشہ اہتمام کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور پھر یہ بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا۔ اگر فرض پوری نکل آئی تو بڑی اچھی بات ہے، اگر فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو پھر اس کی سنت اور نفلوں کو دیکھا جائے گا، بھی اس کے پاس سنتیں ہیں نفلیں ہیں، تو ان کو فرضوں کے کھاتے میں ڈال کے فرضوں کا کھاتا پورا کر دیا جائے گا۔ اور جو آدمی سنت نفل پڑھے ہی نا تو پھر اس کا کھاتا خالی رہے گا اور پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اب بہت سارے لوگ نا، کئی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی میں 4 نمازیں پڑھتا ہوں، عشاء نہیں پڑھتا۔ بھی عشاء کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اس کی رکعتیں بہت زیادہ ہیں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، عشاء کے جو ضروری ہیں وہ 9 رکعتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 4 سنتیں بھی وہ نفلی ہیں، یعنی سنت غیر پڑھ لے ثواب، نہ پڑھ لے۔ پھر جو فرضوں کے بعد 2 سنت، پھر اس کے بعد جو 2 نفل ہیں وہ پڑھ لے ثواب ہے، نہ پڑھ لے کوئی گناہ نہیں۔ وطروں کے بعد جو 2 نفل ہیں وہ پڑھ لے ثواب ہے، نہ پڑھ لے کوئی گناہ نہیں۔ تو 9 رکعتیں لازم ہیں، تو 9 رکعتیں پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ تو بعض 17 کا لفظ سن کے وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی بہت لمبی نماز ہے اس لیے پڑھی نہیں جاتی۔ تو 9 رکعتیں پڑھ لیں، اگر آپ سے عشاء کی یعنی پوری نہیں پڑھی جاتی تو 9 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کی پوری نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی نفل ہیں وہ پڑھ لیں، ثواب ہے، نہ پڑھ لیں گناہ۔ تو شروع میں عادت ڈالنے کے لیے کم از کم 9 رکعتیں لازمی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔